بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں کنگن پور تھا جو اپنے نام کی مناسبت سے سدا بہار، بہت خوبصورت اور ہرا بھرا تھا۔ اس گاؤں کے ارد گرد پہاڑوں نے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے، اور پھر اس گاؤں کے ارد گرد ہرے بھرے لہلہاتے کھیت بھی تھے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ گاؤں کے تمام لوگوں میں بہت محبت تھی، جیسے شیر و شکر۔ اگر اس گاؤں کے کسی ایک آدمی کو بھی تکلیف ہوتی تو پورا گاؤں ان کی مدد کو آ جاتا۔ اس گاؤں کے ارد گرد جنگلوں میں بہت زیادہ سانپ تھے جو کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی گاؤں کا رخ کرتے تھے، لیکن رات کے وقت وہ اپنے بلوں سے باہر نکل آتے تھے۔ اسی لیے گاؤں کے لوگ دن کے وقت ہی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آتے اور رات کے وقت کوئی بھی جنگل کا رخ نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کا چودھری حیات خان بہت ہی ظالم تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گاؤں والوں پر ظلم کرتا۔ گاؤں کے لوگ اس کے ظلم سے بہت تنگ تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں سے اپنے کھیتوں میں سخت محنت کرواتا اور اجرت کے نام پر ان کو صرف اتنے پیسے دیتا جس سے ان کو 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی۔ چودھری کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ راستے میں تیز آندھی کے ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جب بارش کا زور کچھ کم ہوا تو اس نے دیکھا کہ ناگ اور ناگن کا ایک جوڑا پانی میں اٹکھیلیاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چودھری کے گھوڑے نے جب ناگ اور ناگن کو دیکھا تو وہ بدک گیا اور چودھری کو زمین پر گرا کر گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے چودھری زخمی ہو گیا اور اس نے اپنے زخمی ہونے کا ذمہ دار اس ناگن اور ناگ کو ٹھہرایا۔ اس نے بندوق سنبھالی اور نشانہ باندھ کر فائر کر دیا۔ گولی سیدھی جا کر ناگ کے سر پر لگی اور سر کے پرخچے اڑ گئے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چودھری نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے ناگن کا نشانہ باندھا اور فائر کیا۔ گولی ناگن کو لگی مگر ناگن مری نہیں بلکہ زخمی ہو گئی۔ ناگن نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر بھاگ کر جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ چودھری ناگن کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر ڈر گیا اور چلتی چلتی گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر گھبراہٹ کے عالم میں بستر پر دراز ہو گیا۔ چودھری صاحب، خیریت تو ہے؟ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ چودھری کی بیوی رفیہ بانو نے پوچھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، چودھری نے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ رفیہ بانو نے پوچھا۔ جس جنگل میں میں شکار کھیلنے گیا وہاں میرا سامنا ایک ناگ اور ناگن سے ہو گیا، جس کی وجہ سے میرا گھوڑا بھی دک گیا اور مجھے گرا کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا میں، تو مجھے غصہ آ گیا اور اس وجہ سے میں نے ناگ کو گولی مار کر ختم کر دیا، لیکن ناگن زخمی ہوئی اور بھاگ گئی۔ اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں ناگن اپنا بدلہ لینے نہ پہنچ جائے۔ چودھری نے سارے واقعات بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، آپ ویسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ ناگن زخمی ہو کر بھاگ گئی ہے اور اس کا واپس آنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ زخموں کی تاب نہ لا کر مر بھی جائے۔ آپ تو خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ چلیے منہ ہاتھ دھو کر بیٹھ جائیے۔ میں تو کہتی ہوں بلکہ نہا ہی لیں تاکہ تھکن دور ہو جائے۔ میں کھانا لگواتی ہوں۔ دوسری طرف ناگن زخمی ہونے کے بعد سنبھلتی ہوئی بلکہ اذیت ناک تکلیف میں مبتلا جنگل کے کنارے بنے ایک مندر میں پہنچی اور ناگ دیوتا کے مجسمے کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ ارے ناگ دیوتا، ہم ناگ ناگن نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر کس لیے اس ظالم نے میرے ناک کو مار ڈالا اور مجھے بھی زخمی کر دیا؟ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہم دونوں نے تو ہمیشہ
मनुष्य से दूर रहकर अपना वक्त गुजारा, फिर किस गुनाह की सजा मिली है। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अब मेरा जीवन इस संसार में बेकार है। मैं किसके सहारे जीऊंगी? देवता, मुझे इंसाफ और आपकी दया चाहिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में सर मार मार कर अपना जीवन त्याग दूंगी। नागिन गिड़गिड़ाते हुए नाग देवता के मुजस्मे से मुखातिब हुई। अचानक नाग देवता के मुजस्मे की आंखें रोशन हो गई और उसकी आंखों से शुआएं निकलकर नागिन के जिस्म पर पड़ी और उस वक्त नागिन के जिस्म से तमाम जख्म मुंदमिल हो गए। चौधरी ने तेरे नाक को खत्म किया है और उसी ने तुझे भी जख्मी कर दिया है। उसका इरादा तो तुझे मारने का था, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए तू बच गई। नाग देवता के मुजस्मे से आवाज आई, नाग देवता, मुझे आपसे ऐसी शक्ति चाहिए कि मैं उस चौधरी से अपने नाक का बदला ले सकूं और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊं। देवता, मुझे तुरंत शक्ति चाहिए ताकि मैं अपने नाक का बदला लूं और मेरे बेकल मन को शांति मिले। मैं उस पापी का अंत कर देना चाहती हूँ। फिलहाल मैं तुझे इतनी शक्ति देता हूँ कि तू उसके ख्वाबों में आकर उसको डरा सके। अगर तुमने 2 साल तक बिला नागा यहाँ आकर मेरी पूजा की तो मैं तुझे इतनी शक्ति दे दूंगा कि तू जो रूप चाहे बदल सकती है और फिर उस चौधरी से अपने नाक का बदला ले सकती है। नाग देवता के मुजस्मे से आवाज आई। अचानक चौधरी हयात गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठा और चीखने चिल्लाने लगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो अपना बदला जरूर लेगी। क्या हुआ चौधरी साहब, क्यों चिल्ला रहे हैं? करीब सोई हुई चौधरी की बेगम ने पूछा, जो चौधरी का शोर सुनकर जाग गई थी। वो मुझे कह रही थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे नाक को मार डाला, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। चौधरी हयात ने घबराहट के आलम में कहा, कौन कह रही थी कि आपको मार डालेगी? बेगम रजिया बानो ने पूछा। वो नागिन जिसके नाक को मैंने मारा था और उस नागिन को भी जख्मी कर दिया था, चौधरी ने कहा। उस दिन के बाद चौधरी हयात की रातों की नींद हराम हो गई। जब भी वो सोता, नागिन फन फैलाए उसके सामने आ जाती और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तुमने मेरे नाक को मार डाला, इसीलिए अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और चौधरी नींद से हड़बड़ाकर उठ जाता और फिर उसको सारी रात नींद नहीं आती। इस तरह नींद ना पूरी होने की वजह से चौधरी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और उसका सुकून बर्बाद हो गया। भगवान, तेरा धन्यवाद कि आज मेरी पूजा सफल हो गई। आज मेरी पूजा का फल मुझे मिलने वाला है। 2 साल तक मैंने नाग देवता की पूजा की है। आज मुझे मेरी पूजा की बदौलत नाग देवता इतनी शक्ति दे देंगे कि मैं जो रूप चाहे बदल सकती हूँ। नागिन खुशी से सोचने लगी, 2 साल तक चौधरी तूने जितना जीना था जी लिया, अब तेरी मौत बनकर आऊंगी और इस दुनिया से तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दूंगी जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। इसके बाद नागिन नाग देवता के मुजस्मे से मुखातिब हुई। नाग देवता, तुमने मुझे जो शक्ति दी है, इससे मैंने चौधरी को ख्वाबों में जाकर डराया, धमकाया। अब मुझे रूप बदलने की शक्ति दे ताकि मेरे बदन में जो आग बरसों से भड़क रही है वो ठंडी हो जाए। मैं अपने नाक की मौत का बदला चौधरी हयात खान से ले सकूं। आज चौधरी को उसके अंजाम तक पहुंचा सकूं। आज मुझे मेरे 2 साल की तपस्या और मेहनत का फल दे दे, क्योंकि जब तक वो चौधरी जिंदा है मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं रह सकती। मुझे इस वक्त तक चैन नसीब नहीं होगा जब तक मैं चौधरी को उसके अंजाम तक ना पहुंचाऊंगी। आज मैंने अपनी पूजा खत्म कर दी है। मुझे शक्ति दो नाग देवता, ताकि मैं अपने नाक की मौत का बदला चौधरी से ले सकूं। नागिन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और नाग देवता के मुजस्मे के कदमों में अपना सर रख दिया। एहन उसी वक्त नाग देवता के मुजस्मे की आंखों से शुआएं निकली और नागिन के जिस्म में दाखिल हो गई। नागिन जमीन पर लेटकर तड़पने लगी और कुछ देर तड़पने के बाद उसने एक खूबसूरत दोशीज़ा का रूप धार लिया। नागिन अपना ये नया रूप देखकर बहुत खुश हुई और बेख्तियार नाग देवता के मुजस्मे के सामने झुक गई।
अब तो जो चाहे रूप धार सकती है और जब चाहे किसी भी इंसान, जानवर, परिंदे वगैरह का रूप ले सकती है। मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हुआ हूँ और मैंने तुझे इतनी शक्ति दी है जो आज से पहले कभी किसी सांप को नहीं दी। नाग देवता की पूजा से फारिग होकर नागिन जंगल की तरफ निकल गई। वो जंगल में सैर के गर्ज से गई थी। थोड़ी दूर जाकर उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। नागिन एक खूबसूरत लड़की का रूप धार कर रास्ते में एक दरख्त के पास बैठ गई और घुड़सवार के आने का इंतजार करने लगी। चौधरी साहब, आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, कुछ तो बताइए, क्या होता जा रहा है आपको? रजिया बानो ने चौधरी से पूछा। पता नहीं, जब से वो नागिन मुझे ख्वाबों में आकर डराती है तब से किसी काम में जी नहीं लगता, सही तरीके से भूख भी नहीं लगती, तब से मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी है, चौधरी ने थके मांदे लहजे में कहा। आप शिकार पर क्यों नहीं चले जाते? आपका दिल भी बहल जाएगा। रजिया बानो ने चौधरी से कहा। तुम ठीक कहती हो, शायद इस तरह मेरी तबीयत भी कुछ संभल जाएगी, चौधरी ने कहा। मैं आपके सबसे खास नौकर बख्तू से कहकर आपका घोड़ा तैयार करवा देती हूँ, रजिया बानो ने कहा और फिर वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर के बाद चौधरी अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार के गर्ज से निकल गया। वो अपने घोड़े पर बैठा अपनी ही धुन में जा रहा था कि उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। कुछ दूर दरख्त के नीचे उसको एक लड़की रोती हुई दिखाई दी। चौधरी उस लड़की के पास जाकर रुक गया। इतनी खूबसूरत लड़की को रोते हुए देखकर चौधरी की नीयत में फतूर आ गया था। उस लड़की को अपने साथ हवेली में ले जाना चाहिए, चौधरी ने सोचा। तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? चौधरी ने लड़की से पूछा। मेरा नाम नीलम है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रात के अंधेरे में मेरी इज्जत के लुटेरों ने मेरे घर पर हमला कर दिया, बूढ़ी माँ को कत्ल कर दिया। अंधेरे में मैं अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग निकली। माँ ने मेरी मंगनी कर दी थी। मेरा होने वाला पति शराब में धुत रहने लगा है। दिन रात नशे और शराब पीने के अलावा उसे और कुछ नहीं सूझता। उसकी ख्वाहिश है कि शादी के बाद उसके इशारों पर चलूं, यानी वो मुझसे बुरा काम करवाए ताकि बिना हाथ पैर फैलाए मेरी कमाई पर ऐश कर सके। इसी वजह से मैं भाग आई हूँ और मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है। नागिन जो नीलम के रूप में थी उसने जवाब दिया। कौन कहता है कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है? मैं कंगनपुर गांव का चौधरी हयात खान हूँ। मैं तुम्हें अपनी हवेली में रानी बनाकर रखूंगा, तुम मेरे साथ चलो, चौधरी ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। चौधरी साहब, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपका ये एहसान जीते जी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी, नीलम नागिन ने एक्टिंग करते हुए कहा। और इस तरह नागिन जो नीलम के रूप में थी चौधरी के साथ उसकी हवेली में आ गई। चौधरी नीलम नागिन को लेकर हवेली में आ गया। चौधरी साहब, आपके साथ ये कौन है? चौधरी की बीवी रजिया बानो ने हैरानी से पूछा। ये बेचारी जंगल में बैठी रो रही थी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जमाने की सताई हुई है, बहुत दुखी है, इसीलिए मैं इसको साथ ले आया हूँ। आज से ये यहीं हमारी हवेली में रहेगी। आपने बहुत अच्छा किया जो इसको अपने साथ ले आए। हवेली की तन्हाई मुझे हर वक्त काटने को दौड़ती थी। अब मुझसे बातें करने वाली आ गई है, अब मेरा दिल भी बहल जाएगा। मैं अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती थी, रजिया बानो ने खुश होते हुए कहा। तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है नीलम, तुम जब चाहो अपने शौहर के पास वापस जा सकती हो। अगर तुम समझो कि तुम्हारा मंगेतर सही हो गया है, या फिर हम तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे ताकि तुम्हारी जिंदगी आराम और सुकून से गुजर सके, चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। चौधरी साहब, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे इस हवेली में एक कमरा दे दें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूर, तुम जब चाहो इस हवेली में रह सकती हो, चौधरी ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। चौधरी साहब, आप मुँह हाथ धो लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ और नीलम को भी कपड़े देती हूँ ताकि ये कपड़े बदल ले, रजिया बानो ने कहा। कुछ देर बाद सब खाने की मेज़ पर बैठ गए। नीलम ने नए कपड़े पहने हुए थे, वो उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। चौधरी खाना खाते हुए बार बार सर उठाकर नीलम को देख रहा था।
اور نیلم بھی جواب میں مسکرا دیتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد رضیہ نے نیلم کو اس کا کمرہ دکھایا اور خود اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ چودھری بھی کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر چودھری کو نیند کہاں آنے والی تھی، کیونکہ جب بھی وہ سونے کی کوشش کرتا تو نیلم کا خوبصورت اور دلکش سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور اس کی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی۔ اچانک وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور غور سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ اطمینان کرنے کے بعد وہ اٹھ کر نیلم کے کمرے میں چلا گیا۔ چودھری کو دیکھ کر نیلم چونک گئی۔ چودھری صاحب، آپ اس وقت؟ نیلم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں نیلم، تم نے نہ جانے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے۔ میں جب بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں تو تمہارا خوبصورت چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، چودھری نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب، آپ کا گرو جوان جسمانی انداز شاید میرے دل و دماغ پر بھی چھا گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بھی نیند نہیں آ رہی اور میں آپ سے پیار کرنے لگی ہوں۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے چین نہیں آ رہا، دل چاہتا ہے بس ہر وقت آپ ہی کو دیکھتی رہوں، نیلم نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں نیلم، شاید میں بھی تم سے پیار کرنے لگا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، چودھری نے بے قراری کے عالم میں کہا۔ مگر چودھری صاحب، آپ کی بیگم کو اگر ہم دونوں کے پیار کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ طوفان کھڑا کر دیں گی، نیلم نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ اس کا حل نکالنا پڑے گا، چودھری نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کیا حل نکالیں گے آپ؟ نیلم پریشانی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ کیوں نہ ہم دونوں مل کر اسے قتل کر دیں اور اس قتل کو حادثے کا روپ دے دیں، چودھری نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں چودھری صاحب؟ اگر کسی کو شک ہو گیا تو ہم دونوں پھانسی چڑھ جائیں گے، نیلم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں کل رات گھر سے باہر رہوں گا اور تم اپنے کمرے میں اکیلی رہو گی، رضیہ اپنے کمرے میں اکیلی ہوگی۔ میں نے اپنے 2 خاص بندوں سے بات کر لی ہے، وہ بہت اعتماد والے ہیں، وہ چور بن کر حویلی میں داخل ہوں گے اور الماری سے رضیہ کا زیور ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ ہی رضیہ کا کام تمام کر دیں گے، اور اس طرح یہ قتل ہم دونوں پر نہیں آئے گا، چودھری نے تدبیر سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں چودھری صاحب، یہ ترکیب ٹھیک رہے گی، نیلم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ دوسری صبح چودھری رات گھر سے باہر رہنے کا کہہ کر چلا گیا۔ دن بھر نیلم اور رضیہ بانو ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں اور رات کا کھانا کھا کر دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ آدھی رات کے قریب رضیہ بانو کی چیخیں سنائی دی تو نیلم نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ نیلم کی چیخیں سن کر کافی لوگ حویلی کے پاس جمع ہو گئے۔ نیلم رو رو کر سب کو بتانے لگی کہ چور آئے اور رضیہ کے زیور چرا کر لے گئے اور جاتے جاتے رضیہ بانو کو قتل کر گئے۔ جب لوگوں نے رضیہ بانو کے کمرے میں جا کر دیکھا تو پلنگ پر رضیہ بانو کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی چودھری حویلی میں آ گیا اور بیوی کی لاش دیکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ بہرحال رضیہ کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ شام تک رضیہ کو گاؤں کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سب لوگ چودھری کے پاس افسوس کے لیے آ رہے تھے۔ رات کے وقت نیلم اور چودھری بہت خوش ہوئے کہ اب ہمارے راستے کا کانٹا نکل گیا ہے، ہمیں ملنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا، چودھری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں چودھری صاحب، اب ہمیں ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نیلم نے بھی چودھری کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تو چودھری نے بے اختیار نیلم کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ عین اسی وقت نیلم نے منتر پڑھا اور چودھری غش کھا کر اپنے قریب پلنگ پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ نیلم نے چودھری کے منہ پر پانی چھڑکا تو ہوش آ گیا تو اس نے خود کو اپنے پلنگ پر بندھا ہوا پایا۔ نیلم، نیلم، کہاں ہو تم؟ چودھری نے بے اختیار نیلم کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد نیلم کمرے میں داخل ہوئی۔ کیوں چیخ رہے ہیں چودھری صاحب؟ نیلم نے چودھری سے پوچھا۔ یہ مجھے پلنگ پر کس نے باندھا ہے؟ چودھری نے نیلم سے پوچھا۔ میں نے، نیلم نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ چودھری نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا۔ ابھی بتاتی ہوں، یہ کہہ کر نیلم نے آنکھیں بند کی اور کچھ دیر کے بعد وہ ناگن کے روپ میں چودھری حیات خان کے پلنگ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، تم نیلم نہیں ہو سکتی، چودھری نے حیرانی اور گھبراہٹ کے
ملے جلے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد ناگن دوبارہ نیلم کے روپ میں آ گئی۔ میں ہی تمہاری نیلم ہوں چودھری حیات، نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ختم کر دوں گی تمہیں۔ مگر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جب تم میری جان کے در پہ ہو گئی ہو؟ چودھری نے گھبراہٹ کے عالم میں کہا۔ یاد کر وہ دن جب تو شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا تھا، بارش ہو رہی تھی، تھوڑی دوری پر میں اور میرا ناگ، ہم دونوں بارش میں خوشی سے اچھل کود کر رہے تھے، اور تو نے بندوق سے میرا ناک پر فائر کیا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر تو نے میرا نشانہ لے کر فائر کیا، مگر میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گئی۔ وہی میں نے عہد کر لیا تھا کہ تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ پھر میں ناگ دیوتا کے پاس پہنچی، میں نے اس کی پوجا کی تو ناگ دیوتا نے مجھے اتنی شکتی دی کہ میں خوابوں میں آ کر تجھے ڈرانے لگی۔ پھر میں نے تجھے خوابوں میں آ کر خوب ڈرایا۔ ناگ دیوتا نے مجھے روپ بدلنے کی شکتی اس شرط پر دینے کا وعدہ کیا کہ میں 2 سال تک اس کی پوجا کروں۔ پھر میں 2 سال تک ناگ دیوتا کی پوجا کرنے لگی تو ناگ دیوتا نے مجھے روپ بدلنے کی شکتی دی، اور میں اپنی چالاکی کی مدد سے تجھے اپنے پیار میں پھنسا کر اس حویلی میں آ گئی، اور پھر تیری بیوی کا خون کروا دیا۔ آج میں تجھ پر اپنی سچائی کھول رہی ہوں۔ اب تو بتا، میں نے اور میرے ناگ نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے میرے ناگ کو مار ڈالا اور مجھے بھی زخمی کر دیا؟ ناگن نے چودھری کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، چودھری حیات خان نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ معاف کر دوں؟ تو نے میرے ناگ کو مار ڈالا اور اب مجھ سے معافی مانگتا ہے؟ نیلم نے غصے میں کہا۔ مجھ پر رحم کرو، مجھ پر رحم کرو۔ چودھری گڑ گڑانے لگا۔ رحم؟ کیا تجھے اس وقت ہم پر رحم آیا تھا جب تو نے میرے ناگ کو مار دیا اور مجھے بھی زخمی کر دیا؟ نیلم نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ چودھری نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تجھے معافی نہیں ملے گی، آج تیرا آخری دن آ گیا ہے، نیلم نے کہا، اور اس وقت ناگن کے روپ میں آ گئی اور چودھری کے جسم پر چڑھنے لگی، اور پھر اس نے چودھری کے ماتھے پر آنکھوں سے قہر برساتے ہوئے ڈس لیا۔ ساری حویلی چیخوں سے گونج اٹھی، چودھری بلبلانے لگا۔ پھر ناگن کے روپ میں نیلم آ گئی اور چودھری کو رسیوں سے کھول دیا۔ چودھری کی حالت بہت اذیت ناک تھی، چودھری ادھر ادھر لڑک کر بھاگنے لگا۔ پھر وہ حویلی کے صحن میں گر گیا تو فوراً نیلم نے ناگن کا روپ دھار لیا اور چودھری کی ٹانگوں پر کئی جگہ ڈس لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چودھری کا سارا جسم نیلا پڑ گیا اور چودھری موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ نیلم نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حویلی سے باہر نکل۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔